عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، یہ پرانے دور کے مسائل تھے۔ اب تو عمرے کے بعد آپ کو ایک دن بھی کوئی زیادہ رہنے نہیں دے گا تو حج کیسے کریں گے آپ؟ حج کا الگ نظام ہے، عمرے کا الگ نظام ہے۔ جو عمرے کے ویزے پہ پہلا دن واپس جائے گا اس سے حج فرض نہیں ہوتا، پھر اللہ توفیق دے تو آ جائے۔ بہرحال اگر عمرے کی توفیق ہے، حج کی عمرے پہ دعا ہو، اسی کی برکت سے اللہ حج بھی نصیب کریں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن حلق حدود حرم سے باہر جا کے کرایا، دم پڑ گئی، کیونکہ تینوں چیزوں کا تعلق حرم سے ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ تو طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، اور حلق اور قصر بھی حرم میں۔ بلکہ بعض علماء تو اتنی سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مروہ پر ہی حلق ہونا چاہیے، کہ حضور پاک نے جب بھی حلق کیا تو مروہ پہ کیا۔ ہم کام کے لیے آئے ہیں، بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو آپ پہ دم نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کام کے لیے آؤ یا کسی لیے میقات سے لازم احرام باندھو، ورنہ بعد میں آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔ ہم چند ساتھی ہیں، رہائش ہماری حدود حرم سے باہر ہے، کام ہم حدود حرم کے اندر کرتے ہیں، مدینے جانے کا ارادہ ہے، تو واپسی اگر اپنی جگہ کی نیت کر کے آئیں گے تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ حرم کے باہر ہے۔ اگر مکے کی حرم کی نیت کر کے پھر لازمی ہے کہ احرام باندھیں۔ حج یا عمرہ لوگوں سے قرضہ لے کے بھی کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اسی عمرے، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر او کما قال سید البشر۔ حضور نے فرمایا کہ بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے رزق میں برکت نہ ہو نا عمرے کرے، جتنا عمرے زیادہ کرے گا اتنا اللہ رزق زیادہ دے گا۔ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی، دوسرے آدمی نے تقریباً 10-12 دن کے اندر نکاح کسی مولوی سے پڑھا لیا، وہ بالکل ناجائز ہے، ابھی تو عدت میں ہے، نکاح کیسے پڑھا لیا؟ اس کی عدت ہی نہیں گزری، اچھا مولوی ہے بھائی۔ ہم ارشاد ابراہیم خلیل پہ ایک ہوٹل میں رہتے ہیں، سفر زیادہ ہے، ہم نہیں آ سکتے، تو سڑک پر نہ پڑھیں، جو قریب مسجد ہے اس میں جا کے نماز پڑھیں۔ بہرحال غامدی صاحب جو ہے نا، ایک بات تو یاد رکھو کہ یہ بالکل صراط مستقیم سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ یہ نئے نئے مسئلے پیدا کر کے پوری دنیا میں ایک تعصب دینا چاہتا ہے کہ عالم ہی میں ہوں۔ ابھی تک یہ مسئلے تو کسی عالم نے بتائے نہیں تھے، اب غلط مسئلے تو عالم بتاتے نہیں، وہ کیوں بتاتے؟ وہ تو حدیث کا بھی منکر ہے، وہ تو اسماء رجال کا بھی منکر ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی الہام ہے، دل میں خیال آ جائے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ رجم کا بھی منکر ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کی جن کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی غیر اسلامی ممالک میں جمعہ نہیں ہوتا، تو جہاں الحمدللہ اب مثلا انڈیا ہے، غیر اسلامی ملک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، جمعے ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ غیر اسلامی ملک میں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جی کہ جب مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی اس وقت وہاں کوئی جمعہ نہیں پڑھایا گیا، جمعہ مدینے میں پڑھایا گیا، اس کو عقل نہیں ہے۔ ابھی تو نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی شریف آدمی،
مکی زندگی میں حکم آ گیا لیکن تنفیذ نہیں ہوئی۔ جب حضور مدینے پاک گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد ابن عوف میں پہلا جمعہ پڑھایا، تو وہ جمعہ تو فرض ہی وہاں ہوا، تو پہلے مکے میں کیوں پڑھتے؟ عجیب آدمی ہے، چونکہ مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی، لہذا جمعہ نہیں پڑھایا گیا۔ اب اس کا کیا علاج ہے جاہل آدمی کا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے، افضل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جو 10 دن ہیں نا، اس میں اعتکاف کی نیت کرے۔ اور اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے دراصل کہ یا اللہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے اب تیرے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیا ہے، اب تجھ سے اپنی مرادیں لے کے ہی جائیں گے۔ عبادت کرے، نماز پڑھے، درود پڑھے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے۔ یہ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی عام اعتکاف، وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر آپ رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ میرے والد ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا دے۔ اللہ کی آزمائشوں سے کس طرح نکلا جائے؟ استغفار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ پچھلے سال ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، اس سال عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر غریبوں کی مدد کریں وہ بھی کرو، لیکن عمرہ تمہارے مقدر میں نہ لکھا ہے تو آپ آئیں گے۔ اور جب ایک بات کو سمجھتے نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بھئی عمرے میں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ آپ جو عمرے پہ آتے ہیں تو آپ گاڑی پہ نہیں چڑھیں گے، ڈرائیور کی مدد نہیں ہوگی۔ آپ آتے ہیں بازار سے سودا خریدتے ہیں، دکاندار کی مدد نہیں ہوگی۔ یہاں بھی تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے وہ خیرات نہیں دے تو بتانے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے اس کو دے دے۔ ایسے لوگ تو زیادہ مستحق ہیں کہ وہ مانگتے نہیں کسی سے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی مشکل کشا تھے تو وہ کربلا میں اپنے بیٹے کی حضرت حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے۔ شیعہ کہتے ہیں جی کہ اگر حضرت اللہ تو مشکل کشا ہے تو انہوں نے بھی حضور کے دندان شہید ہو گئے، تو ان کی مدد نہیں، تو اللہ کی مرضی ہے، مدد کریں نہ کریں، اللہ پابند تو نہیں ہے نا کسی کے۔ حضرت علی تو خیر مشکل کشا ہیں نہیں، باقی اللہ واقعی مشکل کشا ہے، لیکن جب چاہیں گے کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں گے۔ حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے اسی طرح، لیکن اللہ نے جب مدد کی تو سارا عرب فتح ہو گیا۔ ہم قرآن پڑھ کے اپنے والدین رشتہ داروں ثواب بخشے، ہاں بالکل ملے گا۔ اشراق کا ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، جب سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، یعنی یہاں جو گھڑیوں میں شروق لکھا ہوا ہے نا، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے۔ نماز اس کے 20 منٹ بعد وقت ہوتا ہے۔ میں عمرے کا خرچہ برداشت کر سکتی تو والدین ان کو عمرے پر جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، آپ والدین کو کہہ سکتی ہیں اگر وہ محبت سے مان لیں تو۔ میری بیٹی کا نام حجاب فاطمہ، ٹھیک ہے؟ میرے اور میرے شوہر کے ساتھ خالہ آ سکتے ہیں؟ ہاں آ سکتی ہیں۔ بہرحال لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ ضروری ہے کہ ایک تو والدین کا منشا ہو، دوسرا والدین کے بھی ذمہ ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت لیں کہ تمہیں یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر دنیا آپ سے منہ موڑ لے، رشتہ دار آپ کو اکیلا کر دے، تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ جی تمہارے ساتھ، تمہیں کیا ضرورت ہے رشتہ داروں کی؟ میرے چچا کے گھر سے میں رشتہ آیا، میری والدہ کہتی ہے کہ وہ میری عزت نہیں کی، راضی نہیں ہے،
رشتہ آ چکا ہے، بہرحال ان کو چاہیے کہ آپس میں رشتے کر لیں، صلہ رحمی ہے، ورنہ اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ امام مسجد کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تکبیر اولیٰ کا دورانیہ یہ ہے کہ جب امام نے آگے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تو تکبیر اولیٰ کا وہ دورانیہ ختم ہو گیا۔ ہمارے مریض پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہیں گے دوائی اثر کرے گی۔ بہرحال آپ ان کو زمزم بھی پلائیں، اور اگر زمزم نہ ہو تو پھر پانی پر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میرا خامند رات بھر کمپیوٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا۔ یہ تو باقاعدہ واقعہ ہے حدیث میں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی اور عام سادہ بادہ کپڑے، نہ کوئی غسل، نہ اچھے کپڑے، نہ کچھ۔ انہوں نے کہا بیوی تمہیں، بہن تمہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟ میرا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں؟ اس لیے مجھے پھر یہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے ابو الدرداء کو بلایا اور کہا کیا کر رہے ہو تم؟ لازماً تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بڑے محدث تھے، ملہم تھے نا جی، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرو، تو اس کا حق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا، لہذا 3 راتیں عبادت کرو، چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ 10 آدمی فوت ہو گئے، چاہے 100 فوت ہو جائے، قرآن پڑھو، سب کو ثواب بخشو۔ میں شیخ محمد اقبال سلفی کا بیان سنتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، نہ میں نے کبھی سنا ہے۔ ماں پر زکوٰۃ ہو تو کیا بہو کو دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ عورت کو اذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ویسے کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً بھی پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال ایک عورت نے اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور کیا کر سکتی؟ اس نے تو سزا دے دی نا، طلاق ہو گئی، جان چھوٹی۔ طائف اگر جائیں واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔